صورت الناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ اس شدت فراق سے آتے ہو یاد تم، جیسے کسی ضعیف کو بچپن کے 4 دن۔ لوگوں کے نظریے کے مطابق زندگی جینا بہت مشکل ہے۔ اپنے تمام عیبوں کے باوجود اگر میں اپنی ہی نظر میں اچھا بن سکوں تو یہ کافی ہے۔ بہترین لوگ کبھی حسد نہیں کرتے، کیونکہ حسد ایک اعتراف ہے کہ سامنے والا آپ سے بہتر ہے۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ کنفیوشس۔ جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا خنجر ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدانوں میں معجزے نہیں ہوتے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے، گردن جو جھکائے وہی بیٹی سیانی ہے۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور عزت نفس مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے، کسی کو آسمان سے زمین پر پٹخنے کے لیے، لیکن سہنے والوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ یا اللہ ہم کو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور برے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، خدا ہم سے آخر کیا چاہتا ہے؟ خدا نے ہمیں دنیا میں کس مقصد واسطے بھیجا ہے؟ بابا جان نے فرمایا، خدا تجھ سے عرفان خودی چاہتا ہے، خدا تجھ سے تیری پہچان مانگتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ تو اپنی خودی کو عیاں کر، خودی کے پردوں کو چاک کر۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ عبادت جسم کی نعمتوں کا شکر ہے۔ I may act normal but مجھے الفاظ ہمیشہ لہجے سمیت یاد رہتے ہیں۔ مخلص ہمیشہ مارے ہی جاتے ہیں، کبھی لہجوں سے کبھی رویوں سے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ جو جنگ آپ اکیلے جیتتے ہیں اس جنگ کی خوشی دوسروں کے ساتھ نہ منائیں۔ بے قدری کر کے پچھتاوا کرنے سے بہتر ہے کہ قدر کر لیں، کیونکہ یہ زندگی کے پچھتاوے قبروں تک ساتھ جاتے ہیں۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ فلانے کی دنیا اجڑ گئی، مگر جس کی اجڑتی ہے دنیا کیسے اجڑی اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو جج نہیں کیا کرتے، ورنہ اس طرح آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں، اور دل میں رکھی گئی باتیں سلو پوائزن کی طرح ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ جلال الدین رومی۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ ترجمہ: اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ وہ جو تلخ حقیقتیں ماں باپ سمجھاتے ہیں انہیں پلے سے باندھ لیا کریں، ورنہ جب وقت سمجھائے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ زندگی کا مقصد چیزیں جمع کرنا نہیں بلکہ تجربات بڑھانا ہے۔ آپ کا سکون آپ کی اندرونی دنیا میں ہے، نہ کہ باہر کی چیزوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ذرا یہ دھوپ ڈھل جائے تو ان کا حال پوچھیں گے، یہاں کچھ سائے اپنے آپ کو بہہ کر بتاتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کی مضبوطی کا پتہ تب چلتا ہے جب ہر طرح کے حالات کو سہا جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کو ویسے ہی اہمیت دی جائے جیسے خوشی سے بات کرتے وقت دی جاتی ہے۔ یہی باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے درمیان رشتہ ہے یا صرف رابطہ۔